السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی محترم دوستو بھائیو، آپ آج اسلامی جمعیت طلبہ یونیورسٹی کیمپس کی دعوت پر جس احتجاجی مظاہرے میں شریک ہے، یہ احتجاجی مظاہرہ قوم اور ملت کی بیٹی عافیہ صدیقی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے ہے۔ وہی عافیہ صدیقی جو پچھلے 23-24 سال سے امریکہ کی جیل میں ہے۔ یہ عافیہ صدیقی کہ وہ بوسٹن کے ٹیکساس یونیورسٹی سے گریجویٹ ہے۔ وہی عافیہ صدیقی کہ جو MIT سے PhD ہے۔ وہی عافیہ صدیقی جو ملت اور قوم کا روشن چہرہ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ MIT سے کوئی آتا ہے تو اس پاکستان کی غلامانہ ذہنیت اس کے سامنے پاکستان کی جامعات میں سجدہ ریز ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ پاکستان سے MIT جاتا ہے اور وہ اسلامسٹ ہے تو اسلاموفوبیا کی نظر ہو جاتا ہے۔ عافیہ صدیقی ابھی 51 سال کی ہے۔ عافیہ صدیقی نے پچھلے 2 دہائی سے اپنے لخت جگر کو نہیں دیکھا، اور عافیہ صدیقی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی والدہ یہ دنیا چھوڑ چکی ہے، اور عافیہ صدیقی کے پاس سینیٹر مشتاق احمد خان کی کوششوں سے اس کی بہن جاتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ عافیہ صدیقی شدید قسم کی ڈپریشن کا شکار ہے، وہ تشدد کا شکار ہے، وہ عافیہ صدیقی ٹارچر کا شکار ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ سوال اٹھتا ہے، میرے اور آپ کی غیرت پر سوال اٹھتا ہے، اسلامی دینی اور ایمانی حمیت پر سوال اٹھتا ہے کہ ہم اور آپ پھر کیوں اس پاکستان میں اور اس دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہم تو خود کو کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سوچنے پر پابندی، بولنے پر تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہے زنجیریں، آج حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی، دن ہے چند لوگوں کا، رات چند لوگوں کی، اٹھ کے درد مندوں کی صبح شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی۔ اس عافیہ صدیقی کے لیے جو سینیٹر مشتاق احمد خان اٹھا ہے وہ آج کا محمد بن قاسم ہے کہ جو ہزاروں میل دور اپنی بہن کے لیے آج امریکہ میں موجود ہے۔ ہم پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ تو لاؤ لشکر سمیت اقوام متحدہ کے چکر لگاتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، قوم کے ٹیکس کے پیسوں پر عیاشی کرتے ہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ایک بار پھر اپنی کابینہ کو لے کر امریکہ چلے جائیں، امریکی صدر سے رابطہ کریں، اور وہ جنرل پرویز مشرف کہ جس نے مظلوموں کی آہوں اور سسکیوں کا جواب دینا ہوگا، وہ جنرل پرویز مشرف جو پاکستان میں بہت سو کی ایسی صداؤں کا وہ شکار رہے گا، وہ جنرل پرویز مشرف کہ جس نے اس قوم کو رلایا ہے، ستایا ہے، وہ تو اللہ کے حضور جواب دے گا۔ لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پاکستان کا کرتا دردہ، اس پاکستان میں اپنی اتھارٹی جمانے والا جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ صدر پاکستان ہو، وزیر اعظم پاکستان ہو یا آرمی چیف پاکستان کا ہو، ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، قوم کی بیٹی نے کیا ظلم کیا ہے؟ یہ جو ایکسٹریڈیشن کا قانون ہے اس کا ابیوز کیوں ہو رہا ہے؟ پرزنرز آف وارز کو تو پروٹیکشن ملتی ہے، یہاں پر ہیومن رائٹس والے تو پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں، عافیہ صدیقی کو پروٹیکشن کیوں نہیں ملتی؟ وہ ٹارچر کا شکار کیوں ہے؟ وہ عافیہ صدیقی 80 سال کے لیے قید میں کیوں ہے؟ وہ عافیہ صدیقی میری اور آپ کی غیرت اور حمیت کا جنازہ کیوں ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں جانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، رہا کرو رہا کرو عافیہ کو رہا کرو، رہا کرو رہا کرو۔ عافیہ کو رہا کرو۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا
بھر میں ہیومن رائٹس کے چیمپئنز، وہ انسانی حقوق تو درکنار، جہاں پر جانوروں کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں، این جی اوز فنڈنگ کرتی ہے، لیکن جب بات مسلمانوں کی آتی ہے، جب بات ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی آتی ہے، ایم آئی ٹی کے گریجویٹ کی آتی ہے، تو اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ تمام لبرلز اس معاملے میں گنگے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ لوگ گنگے بھی ہوتے ہیں، بہرے بھی ہوتے ہیں، یہ حق کو نہ سنتے ہیں اور نہ حق کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے ارد گرد یہاں پر اس یونیورسٹی میں بھی موجود ہے، لیکن یہ عافیہ صدیقی کی بات نہیں کریں گے۔ یا کیوں نہیں کریں گے؟ یہ اس لیے کہ وہ اسلامسٹ ہے، یہ اس لیے کہ یہ اسلاموفوبیا کا شکار ہے، یہ اس لیے کہ یہ امپورٹڈ کلچر کا شکار ہے۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان ہی ہے، کرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسلامی جمعیت طلبہ سینیٹر مشتاق احمد خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور جامعہ پشاور، جامعہ ذریعہ اسلامیہ کالج، خیبر میڈیکل کالج۔ مشتاق صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مشتاق صاحب قدم بڑھاؤ۔ ہم تمہارے ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ، یہ مشتاق احمد خان کے دست و بازو ہے، اس کی آواز میں آواز ملا کر لبیک کہتے ہوئے نکلیں گے۔ اور جس طرح اس نے کہا ہے کہ میں امریکہ سے واپس لوٹوں گا تو پوری قوم کو جگانے کی کوشش کروں گا، ملک گیر تحریک چلاؤں گا، اس پاکستان میں ایسی تحریک چلائیں گے کہ جو پاکستان کے قریے قریے اور بستی بستی تک پہنچے گی، اور ہم اس کے شانہ بشانہ لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک۔ اللہم لبیک۔ کیمپس جمعیت یہاں پر اس کیمپس کے 5 تعلیمی اداروں میں ایگزسٹ کرتی ہے، ایک بھرپور اور توانا آواز ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی جتنے بھی مسائل اور ایشوز آتے ہیں اس پر اس کا اپنا ایک سٹانس اور موقف اور بیانیہ ہوتا ہے، اور اس موقع پر بھی اسلامی جمعیت طلبہ یونیورسٹی کیمپس پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سب سے پہلا احتجاجی مظاہرہ اس موجودہ صورتحال میں ریکارڈ کر رہی ہے، اور اس بنیاد پر کر رہی ہے کہ ہم نہ تو چپ رہ سکتے، نہ خاموش رہ سکتے، نہ کریمنل سائلنس کا مظاہرہ کر سکتے۔ مجرمانہ غفلت یہ ہمارے خون میں شامل نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اسلامی جمعیت طلبہ آپ سے یہ کہتی ہے کہ یہ غیرت اور حمیت یہ آپ کا ایمانی حصہ بھی ہونا چاہیے، یہ آپ کی ضرورت بھی ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستہ افراد چند چیزوں کی ضمانت ان کو اسلامی جمعیت طلبہ دیتی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ پاکستان کی بات کرتی ہے، نمبر 2 یہ کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا ایسوسیٹ وہ منشیات کے پاس نہیں پٹک سکتا، منشیات سے دور رہے گا۔ نمبر 3 اسلامی جمعیت طلبہ ورلڈ ویو کو درست کرتی ہے، نظر حیات و ممات کو درست کرتی ہے۔ نمبر 4 اسلامی جمعیت طلبہ وطن پرستی، لسان پرستی، زبان پرستی، قوم پرستی کے قید و بند سے آزاد کرتی ہے۔ اور نمبر 5 اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو ایکسپوجر دیتی ہے، کمیونٹی دیتی ہے، اجتماعیت دیتی ہے، آپ کی ایکیڈیمکس کو بہتر بناتی ہے، امپروو کرتی ہے۔ آخر میں ایک بار پھر میں پاکستان کے ارباب اقتدار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، وہ ان میں کون لوگ شامل ہیں؟ ان میں نمبر 1 آرمی چیف اسلامی جمہوریہ پاکستان شامل ہے، نمبر 2 اس میں صدر پاکستان شامل ہے، اور نمبر 3 اس میں وزیر اعظم پاکستان شامل ہے۔ نمبر آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ 1 2 3 کے حساب سے تمام لوگوں سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی ایمانی غیرت کب جاگے گی؟ آپ کب اپنی بہن کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ آپ کب اس امت کا سر فخر سے بلند کریں گے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ نے بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پاکستان میں مزید ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ایسے لوگوں کا جو بد دیانت ہے، جو ایماندار نہیں ہے، جو اس قوم اور ملت کے ساتھ ایماندار نہیں ہے، اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے، ان لوگوں کو پہچاننا ہوگا، ان لوگوں کا تدارک کرنا ہوگا، ان کا راستہ روکنا ہوگا۔ اور یہ کون کریں گے؟ یہ نوجوان کریں گے، یہ یوتھ کرے گی، یہ لڑکے کریں گے، یہ لڑکیاں کریں گے، یہ ایسی غیرت اور ایسا جذبہ کریں گے جو جذبہ
थम जाने का नाम नहीं लेता, जो रुक जाने का नाम नहीं लेता, जो जज्बा ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। मेरे दोस्तों और भाइयों, इस्लामी जमीयत तलबा के साए तले इंशाअल्लाह आफिया सदीकी की रिहाई के लिए जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत, जिंदा है अल्लाह की फजल से, जिंदा है मौला की करम से, जिंदा है मौला की करम से, जिंदा है आफिया के खातिर, जिंदा है आफिया के खातिर, जिंदा है जमीयत, जिंदा है। याद रखे लोग ये कहते हैं मुजाहिरों से कुछ नहीं होता, एहतजाजों से कुछ नहीं होता, आवाज उठाने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। आपने देख लिया, एक मुश्ताक अहमद खान सेनेट में बार बार ये बात करता रहता था, गली कोचों और चौराहों पर ये बात करता रहता था। आज अमेरिका में मौजूद है, उस अमेरिका में कि जिस अमेरिकी कैद में पिछले 23 साल से आफिया सदीकी मौजूद है। लेकिन मुश्ताक ने यह साबित किया कि हम आवाज उठाएंगे, हम जरूर आवाज उठाएंगे, हम डरने वाले नहीं है, दबने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। इस्लामी जमीयत तलबा के साथी ये आफिया सदीकी को अपनी बहन समझकर और कौम और मिल्लत की बेटी समझकर और ईमानी गैरत और हमीयत का हिस्सा समझकर इंशाअल्लाह उसके लिए आवाज़ उठाएगी, भरपूर आवाज़ उठाएगी। जब भी आपको कॉल मिलेगी, चाहे वो जब भी हो, जहाँ भी हो, जैसा भी हो, आपने लब्बैक कहना है, आपने निकलना है, आपने मुजाहिरा करना है, एहतजाज करना है, धरना देना है, जुलूस निकालना है, रैली निकालनी है। और इंशाअल्लाह हम ये करेंगे, क्योंकि हम ये बात जानते हैं। मैं फिजिक्स का स्टूडेंट अगर हूँ, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, IR और किसी और डिपार्टमेंट का, वो भी मेरे एक्सेलेंस का जरिया है, वो भी मुझे कामयाबी दिलाने का जरिया है। लेकिन ये बात याद रखें कि कामयाबी का असल महवर, कामयाबी का असल जरिया, कामयाबी का असल सोर्स वो अल्लाह की ज़ात है। वो फिर उसके बाद रसूलुल्लाह की सीरत है और कुरान और सुन्नत को तामे रखेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब पैगम्बर खुदा ने कहा था कि तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, किताबुल्लाह व सुन्नत नबी। और मेरा अल्लाह और मेरा नबी, उसकी सीरत और उसकी ज़ात मुझे ये दर्स देती है कि कभी भी मजलूम की हिमायत से पीछे नहीं हटना और जालिम का गरेबान पकड़ना ये हमारी जिम्मेदारी है। वो जालिम हमारे पार्लिमान में हो, वो जालिम हमारे किसी और इदारे में हो, वो जालिम कोई और हो, वो जालिम कोई भी हो, वो जालिम सदर पाकिस्तान हो, वो जालिम वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, वो जालिम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो जालिम आर्मी चीफ हो, वो जालिम कोई और कमांडर हो, वो जालिम कोई और हो, वो जालिम कोई बदमाश, कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई चौधरी हो, पाकिस्तान के आईन और पाकिस्तान के कानून के अंदर रहते हुए हमें ये इजाज़त है, हमें ये इजाज़त है, ये प्रोटेक्शन है, ये प्रिविलेज है कि एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई एम एंटाइटल्ड, आई कैन से, आई कैन रेज माई वॉइस, आई कैन हैव माई फ्रीडम ऑफ वॉइस, माई फ्रीडम ऑफ स्पीच, my freedom of expression, my freedom of assembly, my freedom of association, and my freedom of movement. And I will stand by it, and I will protect it, and I will protect it not for myself, for everybody, every citizen of this country. And I pledge, and I do, and I stand by it. मेरे दोस्तों और भाइयों, इस्लामी जमीयत तलबा ने जो कुछ कहा है, आपने उस पर अमल का मुजाहिरा किया, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जवानी में बरकत अता फरमाए। लेकिन याद रखें कि ये मामला अभी से शुरू होने जा रहा है। मैंने कहा कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी आप लोगों ने की है। आप वो वाहिद ऐसे इज्तिमाइयत से ताल्लुक़ रखने वाले कि जो मुश्ताक अहमद खान के अमरीकी दौरे के बाद पहली मरतबा कोई ऐसी इज्तिमाइयत आफिया सदीकी के लिए यहाँ पर जमा हुई है। इसके बाद मुजाहरे होंगे, रैलियाँ होंगी, जुलूस होंगे। मुश्ताक अहमद खान या कोई और जो भी बंदा इस कॉज के साथ मुखलिस है वो आगे आएगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, हम दस्तों बाजू बनेंगे, हम उसकी आवाज़ बनेंगे, उसकी आवाज़ को एम्पलीफाई करेंगे, ट्विटर का इस्तेमाल करेंगे, फेसबुक का इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस का मुजाहरा करेंगे और फिजिकली यहाँ पर प्रेजेंस का मुजाहरा करेंगे। दोस्तों और भाइयों, ज़िंदगी एक बार मिलती है। दोस्तों और भाइयों, जीना और मरना एक बार है। दोस्तों और भाइयों, इस ज़मीन पर जो रब ताला की ज़मीन है, एक रब है, कोई और रब नहीं। इस ज़मीन पर एक रब को और एक ज़ात की परस्तिश और पूजा और इबादत करते, किसी और की नहीं करते, किसी ऐसे फर्द, किसी ऐसे दायरे, किसी ऐसी अथॉरिटी की नहीं करते। लिहाजा जब ऐसा जज्बा हो
جب ایسا شعور ہو، جب اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کے بعد یہ ہمارے لیے یہ بات حجت ہے، یہ بات ہمارے لیے حجت ہے، یہ بات ہمارے لیے دلیل ہے، اور اس کام سے پوچھا جائے گا کہ دوستو اور بھائیو، ہم نے ہر موقع پر مظلوم کی حمایت کرنی ہے اور ہر موقع پر ظالم کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جانا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو پسند فرماتے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے، اور دوستو اور بھائیو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ نہ وہ رسن و دار سے ڈرتے ہیں، نہ وہ پانسی گھاٹ سے ڈرتے ہیں، نہ وہ ڈیتھ سینٹنس سے ڈرتے ہیں، نہ وہ کیپٹل پنشمنٹ سے ڈرتے ہیں، نہ وہ ٹارچر پر ہونے پر اپنی روگردانی کا مظاہرہ کرتے، نہ وہ پیچھے ہٹتے، نہ وہ یو ٹرن لیتے۔ میرے دوستو اور بھائیو، آپ نے بھی اتنی غیرت اور اتنی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی